گھریلو ملازم آپ نے بھی رکھے ہوں گے، یقیناً سب رکھتے ہیں، معمول کا کام ہے، لیکن گھریلو ملازم اگر آپ کے گھر سے تقریباً 20 لاکھ روپیہ کیش، 10,000 امریکی ڈالر اور 32 تولہ سونا لے کر فرار ہو جائے اور آپ کچھ نہ کر سکیں تو آپ کی کیا کیفیت ہوگی؟ ایسا ہوا ہے۔ میں آپ کے سامنے تفصیلاً یہ واقعہ رکھتا ہوں، اور یہ واقعہ سننے کے بعد یہ واقعہ جہاں پر ہوا ہے وہ کتنے اچھے اور ایلیٹ کلاس علاقے میں ہوا ہے وہ بھی سنیے گا، یعنی اس علاقے میں جہاں پر ممکن ہی نہیں ہے لیکن ہو گیا ہے، تو آپ لوگ بھی ضرور احتیاط کیجیے گا۔ بہرحال جی، گھر میں ملازم رکھنا معمول کی بات ہے، یقیناً آپ کے گھروں میں بھی ملازم ہوں گے، لیکن یہ ملازم کس طرح سے پھر آخر میں ڈکیتیاں کرتے ہیں، کس طرح سے اپنے ہی مالکوں کو لوٹتے ہیں اور لوٹ کر فرار ہو جاتے ہیں، کس قدر نقصان دہ ثابت ہوتے ہیں۔ ہوتا کیا ہے کہ آپ جب رکھتے ہیں ملازم تو آپ انویسٹیگیٹ نہیں کرتے، آپ مکمل تفتیش نہیں کرتے کہ اس شخص کا کہاں سے تعلق ہے، اس شخص کی میں نے تمام تر معلومات متعلقہ تھانے میں فراہم کرنی ہے۔ جب آپ کوتاہی کرتے ہیں تو پھر آپ کو ایک بھاری نقصان اٹھانا پڑتا ہے ڈکیتی کی صورت میں۔ ایک واقعہ جو کہ کراچی میں ہوا، لیکن سبق ہم سب کے لیے، میں آپ کے سامنے اس کی مکمل تفصیل رکھتا ہوں۔ کراچی کے علاقے ڈیفنس میں یہ ہوا۔ اب نارملی جو پوش ایریاز ہوتے ہیں نا، جہاں جو بڑے ایک ایلیٹ کلاس کے جو ایریاز ہوتے ہیں، یہ ڈیفنس انہی میں شامل ہے۔ وہاں پر بڑے گھر، گاڑیاں، بنگلے، گارڈز، سب چیزیں اویلیبل ہوتی ہیں، پھر مختلف سوسائٹیز کی اپنی سیکیورٹی بھی اویلیبل ہوتی ہے، لیکن اس کے باوجود چونکہ وہ گھر کی ملازمہ تھی، کیونکہ وہ گھر کے ملازم ہوتے ہیں جو اینڈ پہ ڈکیتی کرتے ہیں، گارڈز کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ تو روزانہ کا آنے جانے والا بندہ ہے، یہ تو روزانہ گھر میں آتا ہے، یہ تو روزانہ صاحب کے پاس کام کرتا ہے، یہ تو فلاں گھر میں کام کرتا ہے۔ لیکن وہ گارڈز اس لیے نہیں روکتے کہ وہاں پر کام کرتا ہے، لیکن ان گارڈز کو اس بات کا اندازہ ہی نہیں ہوتا کہ وہ ملازم آج کس قدر بڑا نقصان کر کے جا رہا اپنے مالک کا۔ اب ڈیفنس کے علاقے میں ہوتا یہ ہے کہ گھریلو ملازم جو تھی ملازمہ، وہ اپنی مالکن کو بے ہوش کرتی ہے، اس صورت میں کہ جب اس کے گھر کا جو ہسبینڈ تھا، جو اس کی جو مالکن تھی بیسیکلی گھر کا، اس کا جو ہسبینڈ تھا وہ گھر نہیں تھا، اس کے بچے یقیناً نہیں تھے، اسکول ہوں گے یا جو بھی ایک روٹین ہوتی ہے معمول کی، مالکن کو بے ہوش کر دیا جاتا ہے ملازمہ کی جانب سے۔ اس کی بھی ریزن، ملازموں پر اس قدر یقین ہوتا ہے کہ آپ نارملی کہہ دیتے ہیں یار مجھے پانی پلا دیں، کھانا دے دیں، ملازم آپ کو کھانا دیتے ہیں، ملازم آپ کے ہر طرح کی ایکٹیویٹی سے واقف ہوتے ہیں، وہ آپ کے کھانے میں کس وقت کہاں پہ کس طرح سے کچھ ملا دیں آپ کو اندازہ ہی نہیں ہو سکتا اس بات کا۔ بہرحال جی، ملازمہ نے کیا کیا کہ مالکن کی کسی چیز میں کچھ دوائی ملا کے کسی بھی طرح سے مالکن کو بے ہوش کر دیا۔ اب بے ہوش کرنے کے بعد لاکھوں روپے پاکستانی ڈالرز، جو گھر میں کرنسی نارملی پڑی ہوتی ہے ایمرجنسی کیس کے لیے یا کسی بھی طرح سے لوگ انویسٹمنٹ کے لیے ڈالرز رکھ لیتے ہیں، اور سونا، زیورات، یہ تمام چیزیں اس نے بے ہوش کرنے کے بعد مالکن کو صفایا کیا اور غائب۔ اب ان سب چیزوں کا پتہ اس لیے تھا کہ یہ بیسیکلی میں آپ سے بات اس لیے کر رہا ہوں، اس واقعہ سنانے کا مقصد یہ کہ ہم سب بھی نارمل ایکٹیویٹیز جو دن میں ہوتی ہیں ان میں یہ چیز شامل ہے۔ جو ملازم گھر کا ہوتا ہے اس کو ہماری تمام ایکٹیویٹیز کا پتہ ہوتا ہے، اسے پتہ ہوتا ہے ہم نے کہاں پر کیا چیز رکھی ہے، اسے پتہ ہوتا ہے ہم کس تالے کی، کس لاکر کی چابیاں کہاں پر رکھتے ہیں۔ ظاہر ہے اس کی ایک اچھی بانڈنگ ہو چکی ہوتی ہے گھر والوں سے۔ اب مالکن بے ہوش تھی، ملازمہ کو سب کچھ پتا تھا کیا چیز کہاں پر پڑی ہے۔ ملازمہ نے جو نقدی تھا، کیش تھا، وہ سب اٹھایا، ڈالرز اٹھائے، سونا اٹھایا، زیورات اٹھائے، غائب۔ تفصیل آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ کراچی میں گھریلو ملازمہ مالکن کو بے ہوش کر کے لاکھوں روپے، ہزاروں ڈالر اور سونے کے زیورات لے اڑے۔ پولیس کے مطابق، اب یہ پولیس جو تھا وہ بیسیکلی جب انوالو ہوئی تو پولیس نے کیا بیان دیا، پولیس نے ظاہر انویسٹیگیٹ کیا تو یہ بیان بیسیکلی پولیس نے دیا، یہ سب کچھ پولیس نے بتایا کہ یہ ہوا ہے۔ پولیس کے مطابق واقعہ ڈیفنس خیابان بخاری میں پیش آیا، جہاں گھریلو ملازمہ نے گھر کی مالکن کو بے ہوش کر کے گھر کا صفایا کر دیا اور فرار ہو گئی۔ پولیس کا بتانا ہے کہ واردات 23 اکتوبر کو ہوئی، جس میں گھریلو ملازمہ گھر سے 20 لاکھ پاکستانی روپے، 10,000 امریکی ڈالر، اچھی خاصی اماؤنٹ بنتی ہے، اور 32 تولہ سونے کے زیورات چوری کر کے لے گئی، جبکہ چوری کا مقدمہ تھانہ درخشاں میں درج کیا گیا۔ اب ذرا اندازہ کریں اماؤنٹ کی کہ کتنی دلیری کے ساتھ بیسیکلی اس نے ہاتھ ڈالا ہے اس ملازمہ نے۔ ملازم اتنا بڑا ہاتھ نہیں ڈالتے، لیکن جب اتنا بڑا ہاتھ ڈالا جائے تو اس کو پتا ہوتا ہے کہ میں اس قدر اس گھر کے اوپر کنٹرول رکھتی ہوں کہ میرا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔
اسے پتا ہوگا کہ کس وقت کیمرے چل رہے ہیں، اسے پتا ہوگا کیمرے چل بھی رہے ہیں کہ نہیں، اسے پتا ہوگا کہاں پر چیزیں پڑی ہیں، اسے پتا ہوگا کہ میں نے یہ آج کر کے ہی جانا ہے، کوئی دوسری آپشن نہیں ہے. وہ تسلی سے اپنا کام کر گئی. اب ذرا یہ دوبارہ رقم سنیں، 20 لاکھ روپے پاکستانی روپے، 10,000 امریکی ڈالر اور 32 تولہ زیورات، 32 تولہ سونا. یہ ویسے بھی پکڑنے میں بھی اچھی خاصی چیزیں ہو جائیں گی. یعنی یہ جس بھی چیز میں گئے ہیں یہ بڑی پلاننگ کے ساتھ اور دیدہ دلیری کے ساتھ گئے ہیں. پولیس کا کہنا ہے کہ واردات کے بعد فرار ہوتی ملازمہ کی CCTV فوٹیج بھی ملی، جس میں دیکھا گیا کہ نقاب پوش ملازمہ واردات کر کے فرار ہو رہی ہے. ملازمہ کے ہاتھ نقدی اور طلائی زیورات سے بڑا تھیلا بھی دیکھا گیا. پولیس کے مطابق گھر سے کچھ دور پیدل چلنے کے بعد ملازمہ رکشے میں فرار ہو گئی. یہ اصل پوائنٹ ہے کہ یہ اکیلی نہیں ہوتے، یہ باقاعدہ مکمل گینگ ہے جو مہینہ 2 مہینے 6 مہینے. اب ذرا امیجن کر کے دیکھیں، ایک شخص 6 مہینے بالکل لائلٹی کے ساتھ آپ کا اعتماد حاصل کر لے اور 6 مہینے کے بعد اسے اتنی اماؤنٹ مل جائے تو اس کے 6 مہینے تو بڑے فائدہ مند ثابت ہوئے نا اس کے لیے. یہ باقاعدہ مکمل گینگ ہوتے ہیں. اسے بگانے میں رکشے والا وہاں پر موجود تھا. اب وہ آگے کسی دوسرے شہر منتقل کرنے والا کوئی بندہ بھی ہوگا، کسی جگہ رہائش کا انتظام بھی ہوگا. مکمل گینگ انوالو ہوتے ہیں. ظاہر ہے تقریباً کوئی 60 70 80 لاکھ روپے کا تو سیدھا سامان اور یہ چیزیں ہیں، اچھی خاصی اماؤنٹ ہے. پھر وہ 20 لاکھ الگ ہے، 10,000 امریکی ڈالر، یہ تقریباً 1 کروڑ 1.5 کروڑ کی گیم ہے. اب یہ سنبھالنے والے بھی ایک بندہ نہیں ہے، 2 4 5 10 بندے ہوں گے. خدا را یہ سٹوری بتانے کا مقصد صرف اتنا تھا کہ آپ کے گھروں میں بھی ملازم ہوتے ہیں، وہ آپ کا اعتماد حاصل کر لیتے ہیں. بڑا اچھا سلوک رکھیں ان کے ساتھ، لیکن ایک لمٹ کے اندر. آپ کو پتا ہو کہ اس حد سے کراس نہیں کرنے دینا کسی کو. جب وہ شخص وہ حد کراس کرے گا تو یقیناً پھر آپ کو نقصان ہوگا. جب آپ کے راز کسی باہر والے بندے کے ہاتھ میں جانا شروع ہو جائیں گے تو پھر آپ کو نقصان ہوگا. اور ہم عموماً یہ دیکھتے ہیں نارملی کہ نقصان ہوتا ہے. اور گھریلو ملازم یاد رکھیے گا ایک بڑی ریشو ہے ڈکیتیوں میں. جو گھروں میں ڈکیتیاں ہوتی ہیں ان میں سب سے زیادہ گھریلو ملازمین اس میں شامل ہوتے ہیں جو گھر کی انفارمیشن دیتے ہیں. تو آپ بھی بچیں اور اپنے ارد گرد بھی نظر رکھیں. اور سب سے اہم چیز کہ آپ کے گھر میں جتنا بھی اعتماد والا ملازم ہو، جتنا بھی اعتماد والا ہو، متعلقہ تھانے میں اس کی تمام تر معلومات ضرور درج کروائیں. پاکستان زندہ باد.